السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. پروگرام کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ابھی ہم چلے ہی تھے تو یہ خبر جو تھی یہ سوشل میڈیا پہ پہلے بریک ہوئی, پھر مین سٹریم میڈیا نے بھی اس کو کیری کر لیا کہ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم جو ہیں ان کو آج واک کرتے ہوئے گھر کے سامنے گولی ماری گئی, اور جو ان کے پسلیوں میں لگی ہے ان کی حالت سٹیبل ہے. آپریٹ آخری اطلاعات آنے تک ہو رہا تھا, وہ گولی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ کلیگ بھی رہے ہیں ہمارے ایک اخبار کے اندر, اور اس کے بعد وہ جو ہیں وہ اینکر بن گئے. پھر اینکر بننے کے بعد وہ چیئرمین پیمرا بھی اپوائنٹ ہوئے گزشتہ گورنمنٹ کے اندر. بہت سارے لوگوں کو ان سے شکایات بھی ہو سکتی ہیں اور تھیں بھی میرے سمیت, لیکن یہ بہرحال کوئی بات نہیں ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی اس کی شدید الفاظ کے اندر مذمت کی ہے, اور مذمتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ان کے حوالے سے ٹویٹ کیا. اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن آج کا جو سب سے اہم موضوع ہے, جو آج ہمارا مین موضوع رہے گا, فوکس رہے گا, وہ یہ کہ آج قومی اسمبلی کے اندر حکومت کی طرف سے قرارداد پیش کر دی گئی. فرانس کے اندر بنائے گئے جو ہیں وہ مبینہ فرانس کے اندر بنائے گئے خاکوں کے حوالے سے حکومت کی طرف سے یہ قرارداد حکومتی رکن نے پیش نہیں کی, بلکہ امجد نیازی جو شیر افغان نیازی کے صاحبزادے ہیں, پچھلے دنوں انہوں نے فوج کی عزت کے حوالے سے ایک قانون پاس کروایا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی سے. وہی امجد نیازی صاحب جو تھے انہوں نے یہ قرارداد پیش کی. اطلاعات یہ ہیں کہ حکمران پارٹی کے اندر اس حوالے سے اختلاف ہیں, لہذا قرارداد نہ تو کسی منسٹر نے پیش کی اور نہ ہی پرائم منسٹر اس وقت ایوان کے اندر موجود تھے, جس کی نشاندہی اپوزیشن نے بھی کی. اور پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر کے اور پی ایم ایل این نے اجلاس میں شرکت کر کے اور جے یو آئی کے ہمراہ اپنی پوری جو تھی وہ اس کے اندر وزن ڈالا. اس قرارداد کے پیش ہونے کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پاکستان بھر سے اپنے دھرنے جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. امینی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, تو لہذا اب احتجاج کا کوئی نہیں رہتا. احتجاج جو ہے وہ صرف ان کے مرکزی دفتر ملتان روڈ تک منتقل ہو گیا ہے, مرتکز ہو گیا ہے, جسے کہیں منتقل تو نہیں مناسب لگے گا, مرتکز ہو گیا ہے. تاہم سعد رضوی صاحب کی رہائی کے بارے میں جو کوٹ لاکھپت کے جیل کے جو جیلر ہیں ان کا یہ بیان آج شام کو نظر سے گزرا کہ ان کو ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی احکامات نہیں ملے. وزارت داخلہ کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایسی نہ ہدایت ہے نہ پالیسی ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نہ کوئی ورکر رہا ہوا ہے, جو گرفتار ہو گئے تھے نہ ہوں گے, اور وہ نہ مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں. یہ ہے جی آج کا موضوع جس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. آپ کالم نگار ہیں روزنامہ جنگ کے, اور آج اینک کیوں لائی ہوئی؟ دیکھن لگے. اچھا لانی بھول گئے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ نعیم مسعود صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, ہمدم درینہ ہیں, سینئر صحافی تجزیہ نگار, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے اوپر. جناب ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن اور بیورو چیف دن نیوز. بہت شکریہ بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آپ کی طرف ہی آنا پڑے گا. تھوڑا سا پہلے ابصار عالم صاحب کی, ابصار عالم حیدر صاحب جو ہیں ان کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا کہ اس وقت ان کی کنڈیشن کیا ہے, پھر ہم قومی اسمبلی چلیں گے. دیکھیں رضوان صاحب, تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع آئی تھی کوئی افطاری کے وقت کہ ابصار عالم گھر کے باہر جو ہے وہ ٹہل رہے تھے, اور یہ ایف الیون جو پارک ہے وہاں پہ, اور ان کو وہاں پہ گولی لگی ہے. پھر ان کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی سوشل میڈیا پہ, اور اب پولیس کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی نوٹس لیا ہے اور فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے. پولیس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ابصار عالم کی طرف ایک نامعلوم شخص بڑھا اور اس نے گولی ماری اور بھاگ گیا. یہ انہوں نے اپنی ابتدائی سٹیٹمنٹ دی ہے. معروف نجی ہاسپٹل ہے یہاں پہ جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے,
ظاہری بات ہے آپریٹ کر کے گولی نکالی جائے گی، لیکن خطرے سے باہر ہے ان کی حالت۔ تو ابصار عالم ایک پروگریسو جرنلسٹ رہے ہیں، اور مختلف اخبارات میں دی نیشن کے ایڈیٹر بھی رہے، پھر ٹی وی چینل میں چلے گئے، اور پھر پچھلی نواز شریف گورنمنٹ کے اندر وہ چیئرمین پیمرا بنے۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے رضوان علی صاحب۔ نظریاتی طور پہ جو ہے وہ ایک لبرل مائنڈ سیٹ کے جرنلسٹ تھے، میرا ان سے اختلاف رہتا تھا، اور جو ہے یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس کے ملزم ہیں ان کو سامنے لایا جانا چاہیے، کٹہرے میں آنا چاہیے تاکہ ان کو سزا مل سکے۔ اور اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور جو لوگ جرنلسٹ وہاں پہ پہنچے ان سے بھی بات ہوئی، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ڈاکٹرز نے جو بتایا اس کے مطابق ہوئی، خطرے والی بات نہیں ہے۔ جی جی جی، بس اسی پہ تھوڑا سا میں اپنے تمام احباب سے ایسے ہی مختصراً لے لوں۔ نعیم مسعود صاحب، ابصار عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے دلائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، لیکن یار یہ تو کوئی گل نہ بھائی۔ دیکھیے رضوان رضی، ابصار عالم صاحب کوئی اس طرح کے جرنلسٹ تو ہیں نہیں کہ جنہیں ہم کافر قرار دے دیں یا غدار قرار دے دیں، اور چھوٹے موٹے اختلافات دانشوروں میں، صحافیوں میں، حکومت اور اپوزیشن میں نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ لازمی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ دن دہاڑے، یا آپ دیکھیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے دن دہاڑے رات کو 24 گھنٹے، وہ کہتے ہیں نا 24/7 یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی پروگریسو، کوئی پروڈکٹیو، یا کوئی آپ ایسی بات نہیں دیکھیں گے جس میں کوئی ترقیاتی کام ہو، جس میں کوئی اصلاحات کا کام ہو، وہ ٹون آف دا ٹاک آف دا ٹاؤن بنے۔ ٹاک آف دا ٹاؤن کیا بن رہا ہے؟ کبھی کوئی ثانیہ، کبھی کوئی ٹی ایل پی، کبھی کوئی یو ٹرن۔ ان چیزوں کو سرکار نہیں دیکھے گی، وزیر داخلہ نہیں دیکھیں گے، اور وزیر داخلہ ذرا سوچ لیں، غور کر لیں، یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے، یہ کوئی چیچو کی ملیہ کا یا ڈی جی خان کے کوئی دور دراز گاؤں کا واقعہ نہیں ہے کہ لوگ واک کرتے ہوئے سر شام کوئی نکلا ہے یا کوئی آفٹرنون میں نکلا ہے، اسے جب بھی کوئی نکلے، وہ کیا آج کل تو سیف سٹی اور وغیرہ وغیرہ اتنا کچھ، اتنی ایجنسیاں، یہ قابل مذمت ہے۔ اور میں ایک اس سے بڑھ کے بات کروں گا، میری بات لوگ مائنڈ کرتے ہیں، مائنڈ تو آپ نے اس دن بھی کیا تھا جس دن میں نے یہاں اسی جگہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ شبلی فراز 6 ماہ کی زیادہ سے زیادہ مار ہیں، تو 6 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے جب میں نے کہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ریزائن دے دینا چاہیے ہمارے شیخ رشید صاحب کو، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پچھلی حکومتوں کا بھی انہوں نے بیڑا گرک کیا، جن پہ اب خود وہ الزامات لگاتے ہیں، اور اپنی وزارت داخلہ کو دیکھ لیں۔ ممتاز بھٹی صاحب کے وہ دوست ہیں، تو آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، کیسے کتنے کے مہینے دی گل ہے؟ نہیں، میں آج نہیں کچھ کہنا، پھر اگر ممتاز کے دوست ہیں تو پھر ممتاز کے دوست ہوئے نا، ہم اپنے دوست نہ بھی مانے، دشمن تو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ ارسلان بھائی۔ رئیس صاحب، میں نے نا ابصار صاحب کے ساتھ کام کیا جی ایک نجی ٹی وی چینل میں، اور وہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز مان کے آئے، تو ان کی جب تعارف ہوا تو مجھے کہتا ہے تم تو نیوز والے بندے ہو، تم تو اخبار میں کام کرتے رہو میرے ساتھ، میں پتہ نا، میں نے کہا ہاں جی، بس تیاری پکڑ لو۔ میں کہا اچھا جی۔ اچھا، ایک کام اس میں ان میں بڑا اچھا ہے جی کہ وہ کام کے معاملے میں انتہائی پروفیشنل آدمی ہیں، اور پیمرا کے جب چیئرمین بنے تو دوستوں کے دوست تھے، لیکن معافی کوئی نہیں تھے دیتے، معافی کوئی نہیں، رولز کے اوپر معافی نہیں دیتے تھے وہ۔ ان سے آپ جائیں، وہ کہتے تھے چائے پیو، کافی پیو، بیٹھو میرے ساتھ، سارا کچھ کرا کے کہتے تھے یار 30,000 روپے جرمانہ دینا ہے تسی۔ اچھا، مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق اسی طرح کا ہوا، لیکن بہرحال یہ دیکھیں واقعہ ہے بہت زیادہ قابل مذمت، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نامعلوم شخص ہے نا، اس نے نہیں پکڑا جانا، چونکہ مطیع اللہ جان کو بھی 4-5 بندے لے گئے تھے، وہ نامعلوم تھے۔ اسی طرح حامد میر صاحب پہ فائرنگ ہوئی، نامعلوم تھے، نامعلوم سے ہی تو ریزائن مانگا۔ اب یہ نامعلوم جو تھے یہ بھی نامعلوم ہے۔ دیکھیں رئیس صاحب، بات یہ ہے کہ اب وہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ کیمرے لگ گئے، سیف سٹی بن گئی۔ رئیس صاحب، پتہ سب کچھ ہوتا ہے، جو کراتے ہیں اور جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کدھر کیا کس وقت کرنا ہے۔ اے سے لے کے زیڈ تک 26-27 پلان ہوتے ہیں، ان میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس جگہ ہم نے ڈائیورشن کہاں مارنی ہے، یا یو ٹرن بقول پروفیسر صاحب کے کدھر مارنا ہے۔ تو یہ نامعلوم جو ہے نا، یہ نامعلوم ہی رہے گا۔ ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے کہ اگر کسی کو یہ ہوتا ہے، اور چلیں وہ لیا میں ہوا ہوتا، چبارہ میں ہوا تھا، ڈیرہ غازی خان کے کسی دور دراز کسی گاؤں میں
چاک 42 میں، چاک 36 میں، چاک گاف بے میں ہوا ہوتا تو ہم مان لیتے. اسلام آباد کے جو پاک بتا رہے ہیں وہاں پہ سارا کچھ ہے، وہاں پہ سب کچھ ہوگا، بندے کا بھی پتہ ہوگا. لیکن آبویسلی مقصد ہوتا ہے رئیس صاحب میسج دینا، تو وہ میسج ان کو ملا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، لیکن بہرحال یہ قابل مذمت ہے. اس طرح جو صحافی اور صحافت جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے پہلے ہی، اور اس کو مزید مشکل نہ بنایا اس کو جائے. مزید مشکل نہ بنایا جائے. میسج یہی دینا تھا کہ اگر گولی جو ادھر والی پسلیوں میں لگ سکتی ہے کہیں تو اوپر بھی پھر جا ادھر والی بھی جا سکتی ہے، دل والی پسلیوں میں بھی لگ سکتی ہے. میسج یہی دینا مقصود تھا. بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب جب اون کر لیا یہ معاہدہ سائن کر لیا موجودہ حکومت کے ذمہ داران نے، تو پھر اس قرارداد کو اسمبلی کے اندر یا وزیر قانون پیش کرتے یا ان کی طرف سے پیش ہوتی. پہلی تو یہ بات تھی کہ ایجنڈے میں یہ قرارداد نہیں تھی، ہو سکتا ہے ایجنڈا پہلے طے گئے ہو گیا ہو، لیکن پیش بھی جو ہے وہ وہی امجد نیازی آپ کے ایک اور دوست کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے پیش کی. تو مطلب کہ اور حکومت جو تھی وہ وہاں پہ نظر ہی نہیں آئی. مطلب یہ نیمے درون نیمے برون یہ کیا ہے؟ اگر معاہدہ کیا ہے تو اس کو اون کرے حکومت. رضوان صاحب ایک تو یہ بات کہ جو فریقین ہیں مثلا جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے اس کو اون کر کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس پر معاہدے پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہمیں منظور ہے. انہوں نے دھرنا ختم کر دیا ہے وہاں پہ بھی، لاہور میں بھی. اور میرے خیال میں تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے. مزید خون خرابے سے جو ہے وہ ہم دور رہ گئے ہیں. کس طریقے سے ہوا، کیسے ہوا، دیکھیں یہ تو ایک پوری داستان ہے، اور یہ داستان کے کچھ حصے ابھی تک سامنے آئے ہیں، کچھ نہیں آئے ہوں گے. بنیادی طور پہ جو مذاکرات ہوتے رہے وہ کچھ اور تھے، جو معاہدہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو علماء حضرات تھے اور جو شیخ رشید صاحب تھے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، بعد میں کچھ اور بات. اب یہ ساری وہ چیزیں پیچھے رہ گئی تھی. دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی خون خرابے سے بڑے سے ہم مزید بچ گئے ہیں. جو نقصان ہوا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. جو لوگ مرے ہیں وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ پولیس میں سے ہیں یا کلدم ٹی ایل پی کے کارکن ہیں. دوسری بات یہ کہ مزید اگر تصادم ہوتا تو مزید نقصان ہوتا. تو دیکھیں سب سے پہلے معاہدہ ہوا، آج سارا دن لبرلز نے آسمان سار پہ اٹھا دیا، سرنڈر کر دیا ہے گورنمنٹ نے، یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، وہ پولیس والوں جو مرے ہیں ان کا خون کدھر گیا، فلانے کا کدھر گیا. دیکھیں رضوان صاحب ریاستیں یا حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے معاملات کے اندر، دیکھیں یار آپ نے یہاں سے ماضی میں ایمل کانسی پکڑ کے امریکہ کو دے دیا. قومی اہمیت آپ کی اس وقت کدھر تھی؟ خالد شیخ کو ایف بی آئی انویسٹیگیٹ کرتی رہی، عمر خالد شیخ کو، اور ایف بی آئی آپ کی دندناتی پھرتی تھی. اس وقت غیرت طاقتور کے سامنے ہماری جو ہے پوری قوم کی وہ سو جاتی ہے. اس وقت تو کسی نے کسی کا ایف بی آئی کا گراؤ نہیں کیا کہ بھائی تم امریکی ہو، ہمارے زمین کے اوپر تمہارے قدم کیسے پڑ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو کیسے اٹھا رہے ہو. وہ 7 سال کا بچہ عمر خالد شیخ کا وہ بھی اٹھا کے وہ لے گئے تھے جب وہ تفتیش میں نئی کوئی چیزیں آگے چلیں. تو دیکھیں مجھے تو ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے اس بات کی جو ہے وہ خوشی ہے کہ مزید خون خرابے سے ہم بچ گئے. پاکستان کے لوگوں کا خون بہنا تھا، جن بھی شرائط پہ ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، اگر اس فساد سے جان چھوٹی ہے تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے. اور اگر حکومت نے اس میں پسپائی بھی اختیار کی ہے تو اور کون سے معاملے میں نہیں کی رضوان رضی صاحب. دیکھیں نا وہ ہر معاملے میں کرتے ہیں، تو یہ تو ایک سنجیدہ معاملہ تھا، ایک حساس معاملہ تھا، اس میں بھی کر لی. اور دیکھیں پھر بھی اب دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا، آپ کے لبرل بھی خوش ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہ نکلا ہے پھر مولوی باہر، ٹھیک ہے، اور ہمارے مولوی بھی خوش ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرارداد آ گئی ہے اور سفیر نکل جائے گا. اب سفیر نکلے گا یا نہیں نکلے گا، مولانا صاحب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ جب ہوگا دیکھی جائے گی. پھر فساد فی الحال جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس میں دوبارہ ایسی نوبت کبھی پیش نہ آئے. چلیے بھٹی صاحب، ایکچولی اوریجنل پروگرام یہی تھا. یہ ریزولوشن بھی جو ہے یہ اس ایشو کو او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ لے جانے کی بات کر رہی ہے،
ओरिजिनली जो एग्रीमेंट था वो यही है, लेकिन देखना ये है कि साद रिजवी को गिरफ्तार करके इस अंडरस्टैंडिंग को जिस पे हम अब फिर आए हैं, इसको सैबोटाज किसने किया। खैर हमारे साथ इस ये गलत था, उमर, ये गलत था, और इस पे हमने पहले बात भी की है कि ये जो फसाद हुआ ये गलत हुआ। बरकफ हाँ वही ना जी, ये सारा घूम फिर के जब हमने यहीं पे आना था और यही ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर किसने उमर रिजवी साहब को गिरफ्तार करके इस सारे मामले को ख़राब किया और इतनी जानें गई दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से जो जानें गई हैं वो बहुत कीमती थी हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी। उमर सिद्दीकी साहब तर्जमान इंसानी हकूक़ वजारत पंजाब हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं, और पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, लोगों के हकूक़ गस्ब हुए हैं, और अगर ये एग्रीमेंट जो है वो कानूनी है, जो कि है, और कौमी असम्बली में पेश हो गया है, जो कि हो गया है, तो फिर जो लोग डिटेन हैं उनके फंडामेंटल राइट का क्या बनेगा, उनको रिहा क्यों नहीं किया गया। तो उमर सिद्दीकी साहब, यार ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, आप कहाँ थे भाई? हम लोग इधर ही थे और सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, और आपको पता है कि ये मामला डायरेक्ट वजीर आजम साहब देख रहे थे इस मामले को। और इस बात से मैं आपको बताऊं, देखें कि जो आपने बात की कि फंडामेंटल राइट्स जो लोग अभी भी अंदर हैं उनके आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे इनके मुज़ाकरात आपको पता है कामयाब हो चुके हैं, इनको भी रिहाई मिल जाएगी। और देखें सीधी सी बात है कि ये बात करना, देखें रिजवान साहब मैं एक बात करना चाहूंगा इसके अंदर कि जिस चीज को बेस बनाकर ये सब कुछ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में मेजॉरिटी कलमा गो है, मुसलमान हैं, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम सबको इस चीज से फख्र है। मुझे आप ये बताएं कि जितनी मोहब्बत हम अपने नबी से या तमाम अंबिया से करते हैं, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हम करते हैं उनसे। तो मुझे ये बताएं कि हर किसी का जब अपनी मोहब्बत का एक मेयार है, तो आप किसी को ये कैसे लाइसेंस दे सकते हैं कि हम आज के रसूल हैं, तुम आज के रसूल नहीं हो। तो ये बिल्कुल एक गलत बात है जो कि यहाँ पर कुछ अर्सा पहले अभी आपने देखा कि हो रही है, कुछ अरसे से हो रही है, और हर कुछ दिन बाद ये चीजें चल पड़ती है। और उसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान कुफार का नहीं होता, नुकसान हमारे अपने मुल्क के वासियों का हो रहा है। गाड़ियां हमारे मुल्क के लोगों की जलाई जाती हैं, रिक्शे हमारे मुल्क के लोगों के जलाए जाते हैं, मोटरसाइकिलें हमारे गरीब गुरबा की जलाई जाती हैं। तो इस चीज को रोकना जरूरी है, जिसके लिए खान साहब ने फ्रंट पर आकर मुज़ाकरात किए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। आपने देखा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और इंशाल्लाह आगे मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा। सही। वैसे खान साहब ने तो मुज़ाकरात नहीं किए यार, ऐसे तो ना करें। जिन्होंने मुज़ाकरात किए उनको क्रेडिट देना। तो खान साहब ने किया ना, मुझे बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर इस चीज को सीरियस लिया, खान साहब तो तकरीर नहीं, और कह रहे थे। का शुरू से एक मोटो था कि आप ओवर द टेबल आकर बात करें, और उसके ऊपर हम लोग जो भी लायम लोग बना लेंगे। देखें आज भी, अब देखें जो भी है, फाइनली असेंबलियों के अंदर ये मामला चला ही गया है और उधर ही जाकर खत्म होना था। इसमें नुकसान पाकिस्तान का हुआ, किसी और चीज का नुकसान नहीं हुआ रिजवान भाई, आपको भी पता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर भाई ये बताइए कि रिजवी साहब को कब छोड़ रहे हैं फिर, साद रिजवी साहब को? साद रिजवी साहब थोड़ी देर में रिहा हो जाएंगे, और उनका सारा मामला के वो तो कुछ अभी थोड़ी देर पहले कुछ टिकट सेल भी पड़े थे कि रिहा कर दिया गया, तो वो बाद में खबर है अभी रिहा नहीं किया गया, रिहा करने लगे हैं उनको। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी एमरजेंसी में ज्वाइन किया। नईम मसूद साहब, सर करारदाद पेश हो गई, करारदाद जुमे के दिन इसके ऊपर काउंटिंग होगी। स्पीकर की शाहिद खकान अब्बासी से तलखी भी हो गई, और शाहिद खकान अब्बासी साहब ने स्पीकर साहब को जो गुफ्तगू की वो सारी कौम ने सुन भी ली, और स्पीकर साहब अपनी पोस्ट के ऊपर डटे हुए। वैसे यार आपस की गल है, जितना ये स्पीकर बेनकाब हुआ है या जितना ये बेइज्जत हुआ है ना, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई स्पीकर इतना बेइज्जत नहीं हुआ। नहीं मसूद साहब आपने गौर किया? हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। नहीं आज शिकायत हो जाए, कोई वजीर आजम भी इतना, आज मेरे यार में गोली बजी, आज शिकायत हो ही जाए। नहीं मुझे बताएं, आप सिर्फ स्पीकर की बात कर रहे हैं, किस किस की बात करेंगे? लेकिन मुमताज भट्टी साहब, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, आपसे माजरत के साथ कि आपके सारे ही दोस्त हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप यारों के यार हैं, इसलिए मैं थोड़ा हाथ हौला रखूंगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि आपके दोस्त मुकर्रम जनाब शेख की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जिस दिन उन्होंने TLP पे पाबंदी लगाई थी, उसे कालअदम करार दिया था। जब मुज़ाकरात की तरफ आए, जब उनकी बात बस से बाहर निकल गई, जब उनकी वजारत दाव पे लग गई, तो
کتنی کس طرح کی باڈی سویٹ باڈی لینگویج تھی، یہ ممتاز بٹی صاحب آپ جانتے ہیں. یہ میری ایک بات ہے. اچھا، دوسری یہ پروفیسر بات صاحب ہے ایک چونکہ بات آپ بتا دوں. اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور چنانچہ پروفیسر آپ صاحب نے ایک منٹ. تقریر جہاں سنی بٹی ہوگی. صاحب کی بات سنیں. جی بٹی صاحب، جی بٹی صاحب. ایک منٹ. دیکھیں میں بڑا جو ہے نا میرا ذات راہ بڑا مختصر ہے. ایک میرے ادارے نے مجھے گاڑی دے رکھی ہے، وہ میرا گزارا چلا رہی ہے، اور میں نے پاکستان سے زیادہ بڑی دوستی کسی سے نہیں رکھی، نہ عمران خان سے، نہ شیخ رشید ٹھیک ہو سے، گئے، نہ ٹھیک ہو گئے. کسی فوجی سے، نہ کسی سیولین سے. پاکستان ہی میرے ایمان کے بعد میرا سب سے بڑا دوست ہے. میں نے سب سے بٹی پہلے صاحب اس کے ایویں خلاف تو نہیں ہاتھ جوڑ یہ کے بات ود ڈالی ڈیو ہے. اپالوجائز ود رضی ڈیو صاحب آپ نے ایکسکیوز دیکھی بات ہوگی کرتے ہیں، سوشل اسی میڈیا لیے کے اوپر کرتے ہیں نا. کہ ٹھیک ہو گیا. طارق عظیم کا جو کردار تھا لال مسجد میں، شیخ رشید کا لبیک آپریشن میں، وہی کردار ہے. بالکل ٹھیک ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے. بغیر اچھا کسی لحاظ کے. پھر مجھے یہ بہت اچھی پھر بات مجھے آپ سے بہت اچھی بات کر دی آپ. ممتاز بٹی پھر آپ سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ وزیر اعظم جب یہ تبدیلی والے وزیر اعظم، ریاست مدینہ والے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں تو اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے کیا لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی بھی کوئی بات آئی ہے؟ ریاست مدینہ میں لاہور بھی شامل ہے، اور اس سے تو یہ لگتا تھا کہ یہ معاملہ اور تلخی کی طرف جائے گا، لیکن پھر یو ٹرن. ہمیں اچھے یو ٹرن پہ کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یو ٹرن بھی اچھا نہیں ملا؟ میں ابھی بہت کچھ کہوں گا اگر آپ کہنے دیں گے تو. ہاں کہیے. آپ دیکھیں ایم کیو ایم کس کے خلاف بنائی گئی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ پیپلز پارٹی کے خلاف بنائی تھی، اور ہمارے کچھ محبوب حضرات ہیں انہوں نے بنائی جماعت تھی. اسلامی کے خلاف ہے، نہیں نہ کرو. اچھا، دوسری طرف آپ اس طرح نہ کریں. جماعت اسلامی میں ایک دو حلقے تھے کراچی میں، بات سندھ کی ہو رہی ہے، اور اس کو آپ دیکھیں پاکستان لیول پہ کوئی کراچی کے صرف ضلعی ناظم تک نہیں رکھا گیا، پاکستان لیول میں منسٹری آج بھی دی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں جی اے سندھ کی کون سپورٹ کرتا تھا، کس کے خلاف کرتا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ایل پی کیا نون لیگ کے خلاف نہیں بنائی گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اور میرے اپنے مسلک کی جو جماعت ہے، کیا وہ نہیں کھڑی ہو گئی تھی کہ نون لیگ کو ختم کیا جائے؟ آج تک وہ بھی کال عدم ہی ہے. بات یہ ہم مانتے ہیں کہ جس کو کال عدم قرار دیتی ہیں ہماری سرکار، آج کی بھی اور پرانی بھی، اسی کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے. لیکن سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حکومت نے قسم کھا لی ہے؟ کیا حلف میں ایسا کوئی جملہ تھا کہ پہلے کاروائی ڈال لینی ہے، پہلے کم پا دینا ہے، بعد میں معذرت بھی کرنی ہے، مذاکرات بھی کرنے ہیں؟ تو اس طرح ممتاز بٹی صاحب، آپ اسلام آباد میں ہیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، آپ کے دوستوں میں سے یہ شامل ہے. اور مجھے ایک بات بتا دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یورپ کا دروازے بند کرا لیں، آپ سفیر جو ہے فرانس کا اسے نکال دیں، لیکن یہ بھی تو نہیں ہم چاہیں گے پوری یہ قوم، ہم جتنے بھی بزدل ہو جائیں، جتنے بھی ہم ڈر جائیں، اعلیٰ جو قوتیں ہیں ان سے جنہیں آپ مقتدر کہتے ہیں، ان حلقوں سے ڈر جائیں، لیکن یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ فرانس کے ساتھ یا اس کے سفیر کو رکھے بھائی، اس کو ریڈ کارپٹ جہاں بھی آپ نے دینا ریسیپشن دیں، لیکن میرے ملک کے میرے شہریوں کو گولیوں سے چھلنی تو نہ کرے. یہ صرف اس پہ چھوٹا سا اعتراض ہے. اب ریاست کی رٹ آپ کس طرح قائم کرتے ہیں؟ پہلے سوچ لیں کہ انین، میں ذرا مہذب زبان استعمال کروں گا، انین اور شوز کو ہمیشہ اکٹھے رکھنا ہے کیا یار؟ یا انین چھوڑ دیں یا شوز چھوڑ دیں، جوتے اور پیاز کو اکٹھے نہ چلائیں، خدا کا واسطہ ہے، حکومت چلائیں. اور اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کی لاجک ہے ویسے جوتے اور پیاز والی؟ یار ہم جوتے کھاتے ہیں اور پیاز کھانے سے بھی اچھا باز نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جوتے اور پیاز ٹھیک ہے. ہن انگریزی بھی منو پڑھانی پڑے گی، او فار انین. ٹھیک ہے کہیں کچھ تو پردے میں رہنے دیں، ٹھیک ہے کچھ تو رہنے دیں. یہ ہمارے لاہور والے بٹی صاحب دیکھیں رضی، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے سمجھا تھا، میں پہلے وہ بتا دوں، آپ نے سمجھا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کو، ہم فاتح پی ڈی ایم ہو گئے، آپ نہیں ہوئے تھے، ادھر کوئی مسئلتیں تھی، آپ نے ایزی لیا ٹی ایل پی کو، یہ بھی آپ نے غلطی کی. بات آپ نے کی ان کے ایک اور دوست جہاں سے میں امجد خان نیازی صاحب کی، امجد خان نیازی کو آپ نے رضی زیادتی کی. آپ نے کہا نہ وہ منسٹر ہے نہ وہ پی ٹی آئی ہے. بھائی پی ٹی آئی کے امجد خان نیازی عمران خان کا میاں والی والا حلقہ دیکھتے ہیں. یہ وہ صاحبزادے ہیں جن کی وجہ سے پیٹریاٹ میں گئے تھے جناب شیر افغان نیازی.
تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو عمران خان کی طرف سے ہے. امجد نیازی حلقہ دیکھتا ہے, ضلع دیکھتا ہے, سیاست دیکھتا ہے, نمل دیکھتا ہے, اور سارا کچھ وہ ان کا دیکھتا ہے. صرف انہیں وزارت جان بوجھ کے نہیں دی گئی, تو وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی وزیر کی طرف سے. اور دوسری یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا اختلاف ہے. سرگودا یونیورسٹی کا میاں والی کیمپس بھی اسی نے بند کروایا تھا. میں آج کسی یونیورسٹی پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ پھر مجھ پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں, پھر مجھے ڈر لگتا ہے بھائی. ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رضی بس اس پہ بات ختم کروں گا. امجد خان نیازی سن آف شیر افغان نیازی, جو اسی بیٹے کی وجہ سے, اسی فرزند کی وجہ سے, اسی کو بچانے کے لیے یہ کس اس وقت کالعدم میں کہہ دوں تنظیم میں تھے. یہ آپ یا پتہ کریں یا ممتاز کو پتہ ہے کہ یہ بھی کسی کالعدم تنظیم میں تھے اور ایویں زلف کے اسیر پرویز مشرف کے شیر افغان نیازی نہیں ہوئے تھے. میرا منہ زیادہ کھل جائے گا, پلیز آئی ایم سوری. اوور ٹو بٹی. بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بھٹی صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں گے. ارسلان بھٹی صاحب کا بھی اس موضوع پہ لیں گے. یہی موضوع کنٹینیو کرے گا. حکومت کے ذرائع کی طرف سے یہ خبر چلوائی ہے حکومت نے کہ ہم نے قرارداد پیش کرنا ہمارا کام تھا, وہ ہم نے کر دی ہے. منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ معاہدہ کا حصہ نہیں تھا. یہ نئی نئی پھول جھڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. فی الحال پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں نعیم مسعود صاحب, ارسلان بھٹی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب. اور ان سے بات ہو رہی ہے کہ آج جو قرارداد پیش ہوئی, اپنا ارسلان بھٹی صاحب وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہو گیا, قرارداد ہم نے پیش کرنی تھی, کر دی ہے. منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی خصمن کھائے, ہماری ذمہ داری تھی, یہ معاہدے کا حصہ ہی نہیں تھا. یار یہ نئی نئی شکیں معاہدے میں سے نکل رہی ہیں. کل وہ 2 بجے جو ہیں شیخ صاحب جو ہیں, جو دوست ہیں پروفیسر صاحب کے, وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے. میرا کیڑا شیخ دوست بناتا جے, اب سوری منو گالی دے لو, منو شیخ رشید دا دوست نہیں کہہ رہا. نہیں سوری. اچھا جی, وہ یہ باقی رہی قرارداد کی بات. اور رئیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سیریس تھی یا ہے تو وائی ناٹ اے منسٹر, کیوں نہیں منسٹر کے تھرو کیا؟ ٹھیک ہے وہ حلقہ دیکھتے ہیں, نمل یونیورسٹی دیکھتے ہیں, وہ مالک ہوں گے آدھے میاں والی کے, ان کی زمینیں ہوں گی, ان کی دوستی ہوگی, ان کی یاری بھی ہوگی, وہ کھانا اکٹھے کھاتے ہوں گے, شکار بھی اکٹھے کھیلتے ہوں گے, لیکن وہ جوتے بھی وہ پہلوان وہ جو ہے خان چپل سٹور یا کپتان چپل سے اکٹھے لیتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود رئیس صاحب دیکھیں یہ کام ہوتا ہے منسٹر کا. یہاں پرائم منسٹر صاحب موجود ہوتے ہیں یہاں پہ, یہاں کوئی وزیر, کوئی بھی اچھا وزیر, پیر نور اللہ قادری صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, شیخ رشید صاحب شروع میں بیٹھے ہوئے تھے, بعد میں کھسک گئے وہ فوراً. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اگر پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ ہوتے, کل کی ساری بات, چونکہ یہ ملک کا مسئلہ تھا, یہ صوبے پنجاب کا مسئلہ نہیں تھا, یا لاہور شہر کا مسئلہ نہیں تھا, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. تو اس میں کھڑے ہو کے وہ کہتے جی کہ میں یہ میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں فرینچ صدر کے ساتھ, ان کے باقی بندوں کے ساتھ, اور باقی لوگ جو ہمارے اسلامی ممالک کے ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا. اس کے باوجود آپ قرارداد لانا چاہتے ہیں, بسم اللہ لائیں, میں پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو. ایسا بڑا اچھا جیسر جاتا ہے یہ. لیکن چونکہ شاید ہمت کا مسئلہ ہے, شاید کوئی اور مسئلہ تھا, اونرشپ کا ایشو ہے, انہوں نے اونرشپ لی ہی نہیں اس قرارداد کی. اب شیر افغان صاحب ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, وہ نائب وزیر داخلہ ہیں, جو اس میں پروفیسر صاحب کہہ رہا ہوں, پروفیسر صاحب جو ساتھ بیٹھے, امجد نیازی صاحب, وہ چونکہ پی ٹی آئی کا حصہ ضرور ہیں لیکن وہ کل کے مذاکرات میں شامل نہیں تھے. ان میں سے کوئی شخص بھی آ کے یہ بات کر دیتا, گورنر سے اگر زیادہ انہوں نے نہیں کرنا تھا تو وہ کسی اچھے بندے سے, میرا خیال ہے قرارداد جو ہے نا پھر وہی کام ہوا ہے. آپ بھٹی صاحب درست فرما رہے ہیں, لیکن پلیز میرا ایک چھوٹا سا کویسچن, آپ رضی اور ممتاز بھٹی کی, کیا امجد نیازی بغیر کسی مرضی کے یا عمران خان کی مرضی کے یہ قرارداد پیش کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ آپ کی بات. اچھا ایک اور بات, دوسرا سوال, امجد نیازی کی جگہ کوئی اور اگر کمزور آدمی قرارداد پیش کرتا تو جناب شیخ ایسی کی تیسی نہ کر دیتے؟ دیکھیں پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ یہ اونرشپ کی بات تھی. دیکھیں قراردادیں بہت ساری ہیں لیکن یہ قرارداد ذرا فرق تھی, چونکہ ایک تو پورے ملک کا معاملہ تھا, دوسرا ہمارے نبی کا معاملہ تھا. اس میں ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا, ہمیں محتاط رہنا بھی چاہیے. ہمیں یہ اس قسم کی, جس کے اوپر دیکھیں نا اس کے بعد قومی اسمبلی میں ہوا کیا, کس قسم کے جملے وہاں پہ بولے گئے, کس قسم کی قرارداد کے اوپر اعتراضات آئے ہیں کہ اوپر کچھ کہہ رہے ہیں نیچے کچھ ہو رہا ہے.
رئیس صاحب اگر قرارداد ہی لانا تھی منظور تو وائی ناٹ کے اپوزیشن کو چیمبر میں بلاتے, اسپیکر صاحب بیٹھتے, قومی اسمبلی کا اجلاس آگے. اسپیکر صاحب اگر کر لیتے تو بزنس کیسے ہوتا ہے پھر؟ نہیں اب اس میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس دو کی عادت ہوتی ہے, ان کا نشہ ہے بزنس کروانا. رئیس صاحب اس میں 2 گھنٹے اگر اجلاس تاخیر سے شروع ہوا. ایک جملہ اگر مجھے کہنے دے, میں بالخصوص ممتاز بٹی اور آپ کو رضی کہوں گا, بے شک آپ اینکر کی جگہ پہ بیٹھے, آپ اینالسٹ بھی ہیں, اس کا انالیسس کیجئے گا. کیا گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کو بھی, جو بڑا ہی محترم ادارہ ہے, میرے لیے تو بڑا محترم ہے ایز اے ڈیموکریٹ, کیا اس کو بھی گندا کرنے کے لیے, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے نقطے پہ آتا ہوں, کسی منسٹر سے بھی قرارداد نہیں کروائی, تو یہ کوئی ایسا کام یا ایسی چال نہیں چلی جس پہ کل کو پھر معذرت کرے گی پی ٹی آئی؟ جی بٹی صاحب بات کنکلوڈ رئیس صاحب اس میں یہ تھا کہ دیکھیں انہوں نے جو پروفیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں اونرشپ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. یہ بھی بات طے ہے کہ قرارداد لانے سے پہلے پتہ نہیں کہاں مشورہ گیا ہوگا, کہاں سے مشورہ آیا بھی ہوگا. ہو سکتا ہے وہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت غیر ملکی دورے پہ ہیں, ہو سکتا ہے ان سے بھی بات کی ہو عمران خان صاحب نے. اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے کہیں اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کیا ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ. لیکن اسی لیے امجد نیازی کو آگے کیا گیا کہ ایک قرارداد لائی جائے جس کو کہتے ہیں جی گونگلوں سے مٹی جھاڑنا. دیکھیں اس معاملے میں گونگلوں سے مٹی نہیں جھاڑ سکتے ہم. ایک میرے محمد عربی کا معاملہ اور دوسرا پارلیمنٹ پہ, ٹھیک ہے نا, اور گونگلوں سے بات کر رہے مٹی ہیں جھاڑی پارلیمنٹ کی. دیکھیں اس میں دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ گندی نہیں ہوئی, اس میں سیاستدان خراب ہو رہے ہیں. رئیس صاحب آپ یہ بات سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ جو کام بھی ہو رہا ہے وہ سیاسی نظام یا سیاستدانوں پہ ڈال کے ہو رہا ہے کہ جی ہم تو اگر ہینڈل کر سکتے تھے, ان سے ہینڈل نہیں ہوا, ہم نے تو ہینڈل کر دیا. بٹی جب پی ٹی آئی گورنمنٹ توڑے گی نا تو یہی کہے گی پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے, سیاستدان ٹھیک نہیں ہے. رئیس صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, اپنوں کو بھی کہے گی ٹھیک نہیں ہے. بات لمبی ہو گئی, بٹی صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. جی جی آخری بات کہ رئیس صاحب قرارداد اگر لاتے ایک متفقہ قرارداد لانی چاہیے تھی, اپوزیشن کے کسی کو بولنے کی ضرورت نہ ہوتی, قرارداد پیش ہوتی, سارا ہاؤس کھڑا ہو کے کہتا جی کہ ہمیں منظور ہے. یہ ہوتی ہے قرارداد. بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی قرارداد نہیں تھی جس کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو منظور کر لیں, ہم نے پیش کر دی, گونگلوں سے مٹی جھاڑے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے اپوزیشن نے بھی کافی لے دے کی. ممتاز بٹی صاحب سب سے پہلے کوئی دوپہر 2-1 بجے ٹویٹ آیا تھا, پاکستان کے صحافی ہیں بہت بڑے جناب حامد میر صاحب کا, اور انہوں نے یہ بات منکشف کی تھی کہ پی ٹی آئی اس ایگریمنٹ سے مطمئن نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آج کے دن کے لیے گالیاں کھانے کا اہتمام کر لیا موصوف نے, تو اس کے بعد ان کی ٹھیک ٹھاک خاطر توازہ ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر جو یہ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں کہ نہ تو انہوں نے قرارداد پیش کی ہے, اور اب ذرائع کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو 128 ترجمان ہیں ان میں سے ایک نے یہ خبر چلوائی ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ قرارداد پیش کرنا تھی وہ پیش ہو گئی, اب منظور ہونا ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے جو منظور کروائیں. تو بٹی صاحب وہ تو اتنے طاقتور ہیں نا, وہ تو اعتماد کا ووٹ بھی لے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انہیں وہی ارینج کر کے دیتے تو وہ ریزولوشن بھی اپروو کروا لیں گے. یہ پی ٹی آئی کس کو دھمکیاں دے رہی ہے اور کس سے ناراض ہونے کی, رسنے کی کوشش کر رہی ہے؟ رضوان صاحب جنہوں نے معاہدہ کروایا ہے وہ اس کی پاسداری بھی کروا لیں گے, اور یہ تو دیکھیں نا جو انہوں نے خطاب کیا تھا, اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جی بالکل, اور اس میں تو یہ قرارداد والی بات ہی نہیں تھی پرائم منسٹر عمران خان نے جو کیا تھا. تو ایون دین دیکھیں جن لوگوں نے اپنے اپنے تئیں ایفرٹ کی ہے, وہ 8-9 علماء جو ایک ڈیلیگیشن کے اندر جو ہے وہ 5-6 گھنٹے جیل میں مذاکرات کرتے رہے, ادھر گئے ادھر آئے. دیکھیں میں پاکستان کے اندر امن کو کار خیر سمجھتا تھا. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں رضوان رئیس صاحب, پہلے ہی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, نا امیدی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ جو بزنس اس کا ٹھپ پڑا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے. اور معاشرے کے اندر ایک ایسے وقت میں جب آپ کو ہوپ اور ایک چاہیے ہوتی ہے امید, اس وقت اس طرح کے معاملے کو بہت زیادہ ہوا ملتی ہے, ایک قیاس جو ہے وہ جنم لیتا ہے, اور یہ جنم لے چکا تھا ہمارے ہاں, اور اس قیاس کے اندر نقصانات ہو سکتے تھے, اور اس میں جو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں یہ کیا کریں گے بیچارے یہ پی ٹی آئی والے, آج تک انہوں نے کیا اپنے تئیں کیا ہے. دیکھیں یہ تو سمپلی جو ہے وہ جو اسکائی لیب ہے اس کے نیچے بھی انہوں نے ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں, ورنہ تو یہ اسکائی لیب بھی بکھرتے ہوئے دیر نہ لگائیں. تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے کروایا وہ پاسداری کروائیں گے,
رہ گئی بات کہ جی کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، ملک میں عدالتیں ہی موجود ہیں، ادھر سے نہیں ہوگا ادھر سے ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ ساری صورتحال بارکیف آل از ویل دیٹس اینڈ از ویل، اس یہ جو تنازع پیدا ہوا تھا اس کا ایمیکبلی سالو ہونا بہت ضروری تھا رضوان رضی صاحب. اس سے نقصان اور بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ شاید پھر اس کو ڈیمیج کو کنٹرول نہ کر پاتی. اور اس وقت لیڈرشپ کا جو قیادت و رجال ہے پاکستان کے اندر، کہتے تو ہیں کہ خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں اور اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے ملک کے اندر. لیکن بنیادی طور پہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو جس کے لفظ جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی کا کام کرتے ہیں. وہ ہم نے کرائسس میں دیکھ لیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کہاں پہ کھڑی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وداؤٹ لیڈرشپ بھی اگر آپ اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ بحیثیت پاکستان یہ سب کی کامیابی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو میں اس کو زیادہ نہیں خریدنا چاہتا. بہت ساری باتیں مجھے رضوان علی صاحب پتہ ہیں، لیکن بس وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ اگر یہ ختم ہو رہا ہے معاملہ تو ختم ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کی وہ بات مطلب آپ نے کہا بہت بڑے لیڈر ہیں. مجھے لگتا ہے ملک چھوٹا ہے، لیڈر وہ بہت بڑے ہیں. اس ملک میں نہ وہ سما سکتے ہیں نہ ان کی انا سما سکتی ہے. سب لیفٹ رائٹ کے 2-4 ملک میں نہیں ہاں جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا لیں تاکہ وہ ان کی قیادت جو ہے وہ ان کو ہینڈل کر سکے. نہیں سمندر کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ بچھا لیتے ہیں کچھ. نہیں سمندر میں گیس تھی نا جو لیک ہو آپ گئی نے ان کے ویژن کو تیل بھی نکل گیا نا ہمارا. تھی. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو ان کے ویژن کو پنجاب نے بھوگتا ہے بزدار کی صورت میں، اور ابھی ہاں تک جی. بھگت رہا ہے بھگتا رہے گا. اور پھر دیکھیں وہ تو مغرب کو سمجھتے ہیں نا. مشرق جو ہے یہ تو علامہ اقبال کا خواب تھا، پتہ نہیں کیسا تھا کیسا نہیں تھا، وہ تو عمران خان کے گمان میں بھی نہیں ہے. وہ بیسیکلی مغرب کو سمجھتے ہیں. اب وہاں پہ کوئی نیا ملک کریٹ کیا جائے جس میں لے جا کے ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے. جی بالکل جی. وہ سینٹرل ایشیا ایسٹرن یورپ کی طرف نا بہت سارے وہ چھوٹے چھوٹے لتھوانیا اور یہ وہ اس طرح کے ملک وجود میں آ رہے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ملک ہیں جزیرہ ڈھونڈ لیں. ہاں نہیں وہاں پہ کوئی ایسے ممالک ہیں انہوں نے اپنے جزیرے سیل کرنے پہ لگائے ہوئے. میرا خیال ان میں سے کوئی جزیرہ خرید دیں، ڈونیشن کر کے. اس دفعہ کا شوکت خانم کا جو ڈونیشن ہے اس سے جزیرہ خرید لیں اور وہاں پہ ان کو لے جائیں. بھائی جان یہ مجھے وہ شعر جو ہے نا یاد آ رہا ہے، وہ کلاسکس میں جو ہمارے ہے، آپ تو نہیں محسوس صاحب جانتے ہوں گے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے تمام مفادات کو گڑپ کرنا چاہ رہی ہے لیکن معاہدے کو وہ نہیں کرنا چاہ رہی. اے کیڑی سائنس ہے؟ پہلے تو جوابی سائنس سن لیں جو آپ کے شعر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ حیا کی پاسداری کہاں تک کریں گے، وہ حیا کی پاسداری کہاں تک کریں گے، آنے لگے ہیں جو خوابوں میں بے نقاب ہو کر. ہائے ہائے ہائے. تو یہ تو صرف خوابوں نہیں خیالوں میں سب میں پہ چلوں تسی بھی کر لو میں تسی غزل لکھن جانا. دیکھیں رضی بات صرف اتنی ہے، یہ سمجھدار بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہیں پی ٹی آئی والے، اپوزیشن بھی سمجھدار ہے. ہمارا ایک المیہ پہلے بھی میں کہیں کہہ چکا ہوں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم سوچ کی اس گہرائی تک نہیں جاتے کیونکہ ہمیں کسی نتیجے تک پہنچنے سے ڈر لگتا ہے. ہمیشہ نتیجہ جو ہوتا ہے سوچنے کے بعد نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی تو نہیں ہوتا، نتیجہ خراب بھی ہو سکتا ہے، چیلنج بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں سیاست سے پہلے ہم نے سوچ ختم کی، نکال ہی ڈالا. اب ہم نے حکومت میں تو سوچ نامی چیز کو رہنے ہی نہیں دیا. اب مجھے شرم آتی ہے یہ یو ٹرن کا، بخدا مجھے شرم آتی ہے، لیکن چونکہ یہ اب ایک فریز بن گیا یو ٹرن تو مجھے استعمال، تو یہ پارلیمانی لفظ بھی شاید بن گیا ہوگا. حکومت کو چاہیے یہ کہ میں پھر یہ کہتا ہوں ایز اے ڈیموکریٹ یہ کہتا ہوں، نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ذاتی انائیں ہیں، جو نیب انہوں نے ان دونوں پارٹیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اس سے تھوڑی دیر پیچھے کر کے قوم کے لیے کچھ کر لیں. اگر قوم کی اکنامکس نہیں چلے گی، دیکھیں رضی بڑی دکھ کی بات ہے، جن قوموں جو پسماندہ قومیں ہوتی ہیں نا ان کی سیاست بھی پسماندہ ہوتی ہے، اور جو پسماندہ قومیں ہوتی ہیں ان کی پھر رفتہ رفتہ اگر وہ کنٹرول نہ کرے تو پوری ریاست بالخصوص بالعموم پسماندہ ہو جاتی ہے.
अगर कोई कसर रह गई थी, मैं उस कसर से डरता हूं वो पूरी ये हुकूमत ना कर दे। पार्लियामेंट में बैठे, लोगों के साथ बैठे, ये इतना बड़ा मसला नहीं था, इसको पहले भी तो मुज़ाकरात किए जा सकते थे। हम क्यों अनाव में देखें, रियासत अगर माँ जैसी है, पार्लियामेंट अगर सबसे सुप्रीम अदारा है, तो फिर हुकूमत का ये सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है। इसमें वज़ीर दाखिला का ये जो आग जली हुई है मुल्क में, जिस पे लोग तेल छिड़क रहे हैं, सबसे पहले वज़ीर दाखिला का था, फिर वज़ीर आज़म का था। आप वज़ीर आज़म की कौम से तकरीर, वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट से तकरीर, और अब सारे मामलात को देखें तो जो मैंने अर्ज किया है हाथ बांध के, सोच कहाँ घास चरने जहाँ पे चली गई। सिर्फ मैं से बात शुरू होके मेरे पे खत्म हो जाए, और हमारा मैं हमारा ना आए, हमारा ना आए, हम ना आए, इससे क्या कौम की देखे रहनुमाई करनी है? लीडर में मैं होनी चाहिए। मैं इमरान खान को भी मुबारक, बशर्ते के उसमें कोई मीयत हो, उसमें कोई दीदा दिलेरी हो, उसमें कोई कौमियत हो। अगर नहीं है हमीयत बात, अगर देखें, अगर मामला गैरत का ना हो, अगर मामला हमारी इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार का हो, तो फिर किस चीज़ की ये मैं छोड़े। ठीक, ये मैं का पता है आपको क्या किया था अदालत ने कहा था वज़ीर आज़म मैं नहीं होता, कैबिनेट मैं करे तो वज़ीर आज़म के मैं में हम आए नहीं होती तो फिर कुछ मैं खत्म नहीं अगर ये मैं इसी तरह करनी है, आपने मगरब को ज़्यादा समझना है, तो फिर भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की क्या ज़रूरत थी? जी ठीक है, कोई जजीरा ले देते उनको, हमने और भी तो जजीरे लेके यार, आप दिए हैं ना जजीरों लोगों का को। बेड़ा गर्क होना। हमने जजीरे और भी तो लोगों को लेके दिए ही हैं, एक आध इनको भी ले देते। कराची वाला जजीरा लैके होते थे हुकूमत करन दा, हाँ, बड़ा दिल एक और करदा। जजीरा सामने आ गया। ठीक है भट्टी साहब, ये यार मतलब कि क्या है, अगर आपको रेजोल्यूशन पास नहीं, कबूल नहीं, आप मंजूर ना करते, जारी रहने देते, अब हो गया एग्रीमेंट, किसी ने करवा दिया है, तो आप उसको ओन कर लीजिए, ओनरशिप ले लीजिए, या पीटीआई अपने आप को लाने वालों और मुसल्लत करने वालों को बेनकाब करने का कोई मौका नहीं जाने देती, भले वो उनकी सैलरीज के अंदर 20% इजाफे का रिक्वेस्ट हो, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक की जाती है, भले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मसला हो, वो एक्सटेंशन वाले इशू को जिस तरह इन्होंने गंदा किया था वो आपको और मुझे याद है, ठीक है ना, ये हर इस इशू को जिस पे वो इनको रेस्क्यू करते हैं उस पे उनको जलील जरूर करवाते हैं। योर टेक सर। रईस साहब, उसमें देखें मुख्तसरन ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सियासतदान गंदे हो रहे हैं, सियासत गंदी नहीं हो रही है। निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि जी निज़ाम तब्दील करें, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं, देखें जो दोनों ऑर्डर थे माजी में जो हुए, जो चीफ वाले काम हुआ और उसके बाद एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट जो है वो तो शेख रशीद साहब की वो फुटेज भी आ गई जिसमें वो सारा कुछ पढ़ के बता रहे हैं, तो उसमें तो डिसओन करने वाली बात ही कोई नहीं है। नहीं, फिर उन्होंने बकायदा बयान दिया, वो फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहले हमने जराए से भी बात हुई, फिर जो हमारे जराए होते हैं ज़ाहिर रईस साहब, वो वही लोग होते हैं जो अंदर बैठे होते हैं, वही लोग बाहर आके हमें बता रहे होते हैं, हमें अपने से कुछ नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली हम उनका नाम नहीं ले सकते कि हमारी बात गवर्नर से हुई, या राजा बिशारत साहब से हुई, या शेख रशीद साहब से हुई, या पीर नूरुल्लाह कादरी से, या दूसरी जानिब जो लोग बैठे हुए थे दूसरी तरफ टीएलपी के, उनसे हुई। लेकिन मामला यह है रईस साहब कि हम अपने से नहीं देते, हम जो भी साफ़ी है वो गलत खबर नहीं दे सकता। आजकल बड़े मसाइल हैं। रह गई बात, आपने कहा जी कि 2 ऑर्डर इस तरह इशू हुए, रईस साहब वो ऑर्डर इशू हुए थे सुबह में, वो दोपहर में तो हुए नहीं थे, वो तो सुबह में हुए थे जिस वक्त मेरे वज़ीर आज़म थे ही नहीं वहाँ पे। वो ऑर्डर इशू हो गए, उन्होंने कहा जी कर दें, नहीं आपका ख्याल सो रहे थे, ठीक है जी। अब वो कहीं और थे उस वक्त, तो वो बात ये है रईस साहब कि देखें ये मामला जो है अच्छा 12 बजे से, दिन के 12 बजे से पहले जारी हो जी, पहले जारी हो गए ना। हमने ऑर्डर जारी करने होते हैं 2 बजे के करीब, ओके, ताकि पढ़ लें उसको, पीएम में जारी करने होते हैं, क्योंकि एएम में जारी नहीं करने। जी, पीएम में होता है, प्री मॉर्निंग जिसको आप कहते हैं, तो वो उसमें आफ्टरनून हो जाए, इवनिंग समझ लें आप, या आफ्टरनून समझ लें। रईस साहब उसमें सिंपल ये है कि ये करारदाद वाला जो मामला था ना, ये बहुत सीरियस मामला है, इसको अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो पूरी जगसाई होगी। आप किस ओआईसी की बात करते हैं? वही ओआईसी है जिसने भारत की वजीर खारजा जो थी उनको बुलाया था एज ऑब्जर्वर। मुझे ये समझ नहीं आई कि कभी हिंदुओं की कोई मुल्क, तो ये एक दो मुल्क ही है ना जो मानते हैं हिंदू मत जो हैं, उनकी कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें उन्होंने किसी मुसलमान को या किसी और मजहब के लोग को बुलाया? कभी भी नहीं बुलाया। वो क्यों बुलाएंगे? उन्होंने अपना मसला हल करना। तो नेपाल है जो कि ऑफिशियली एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसकी तो बनती नहीं है ना, वो नेपाल तो चाइना की गोद में बैठा हुआ है, ठीक हो गया, उसकी तो भारत से लेकिन साहब देखें ना, आप ओआईसी पे कह रहे हैं जी कि हमने लेके जाना है, हम झंडा बरदार बने हुए अलम बरदार हैं, हाँ। लेकिन मसला ये है कि अलम थामने की जुर्रत भी तो करें ना जी, जुर्रत भी तो करें।
وقت ختم ہو گیا. آخری 10 سیکنڈ کے اندر بھٹی صاحب مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا یہ ان کی انٹرنل لڑائی ہے یا یہ پوز اسی طرح کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی عزت میں کمی لانے کی کوشش کی جائے جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا؟ نہیں دیکھیں، لڑائی چھڑائی کیا ہے، یہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے. اس میں انہوں نے جب اکٹھے کیے تو کوئی لبرل بھی، کوئی کنزرویٹو بھی، کوئی جہاں سے جو ملا کے خلاف بات نہیں کرتے. اسی جو ہے جیسا ہے کہ شرائط کے اوپر ان کو اکٹھا کر دیا. نہ ان کا کوئی نظریہ ہے ایک، نہ ان کا کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ایک، نہ ان کی وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے جو پارٹی چیئرمین ہے اس کے سامنے ایک دوسرے کو شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے ڈیبیٹ کا ہونا، لیکن یہ جو چون چون کا مربع ہوتا ہے جس میں کوئی ایک کنسلٹیو پروسیس جو ہے کنکلوسیو نہیں ہوتا، ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. بھٹی صاحب آخری فکرہ. اپنا بھٹی صاحب میں آپ سے صرف کہتا ہوں کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف بہت زیادہ ہاتھوں کے پڑے ہوئے ہیں. وہ اتنے بھی برے آدمی نہیں ہیں، انسان بہت اچھے ہیں. آج مل کے آئے ہیں یہ ان کو افطاری کر کے آئے ان کے ساتھ. بھٹی صاحب نے، ممتاز بھٹی صاحب نے ایک بات کہا کہ یہ لوگ، ایک منٹ ارسلان، جی ایک منٹ جی دو ایڈیاں وڈیاں سٹوریاں میرے کو پہیاں نے نہ چھے اور تو میں جو زمین الاٹ ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے، اور وہ جو سٹاف کو الاٹ ہوئی ہے جو شہباز شریف ختم کر گیا تھا اپنی قلم سے. بھٹی صاحب انسانوں سے چھوٹے پٹیدہ. بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کو اکٹھا کیا گیا جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد کے اوپر. آپ اشتہار پڑھ لیجئے گا ناظرین کرام، جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ سکریپ بیچا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.